الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. حضرات علماء کرام، حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں ہر خرابی شرک اتنا تھا کہ 360 اجتماعی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں توحید کے سب سے پہلے گھر خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی. اس دور کو دور شرک بھی کہا جا سکتا ہے. ظلم اتنا تھا، جو جتنی ترقی کی یافتہ سمجھا جائے اتنا زیادہ ظلم کرتا تھا. اس دور کو دور ظلم بھی کہا جاتا ہے. شراب اور نشے کی اتنی کثرت، بے حیائی، ہر برائی اپنی عروج پر کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور کو، جو زبانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اس دور کا نام رکھا دور جاہلیت. اور دور جاہلیت کے لیے اپنے نبی کو مبعوث کیا تو 600 سال کے بعد تقریباً آسمان کا دروازہ کھلا. اللہ کی رحمت انسانیت پر متوجہ ہوئی تو امیوں پر، ان پڑھ لوگوں پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا. تو ہیرا کی چوٹی سے ایک جھٹکا دبایا گیا، ایک سوئچ دبایا گیا روشنی کا، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے دنیا میں ایک علمی انقلاب برپا کیا. جاہلیت کے اندھیروں کو آپ نے فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روکنے کے لیے آیا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے اس پوری دنیا، اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے اس پوری دنیا کو ایک مدرسے میں، ایک اسکول میں تبدیل کر دیا. ہم سب کو اب ظاہر ہے اسکول کلاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت شریفہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی کہ ہم لوگ ایک امتحان گاہ کی طرف جا رہے ہیں. سب مسافر ہیں، امتحان درپیش. ایک امتحان ہونا ہے وائوا زبانی، اس کا بھی پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے. قبر میں وائوا ہوگا، 3 سوال ہوں گے. ایک مین ایگزام ہوگا حشر میں، اس کے 4 سوالات بتا دیے گئے ہیں، وہ بھی پرچہ آؤٹ ہے. اور ایک پریکٹیکل ہوگا پرسلات پر. کچھ لوگ پاس ہوں گے، کچھ لوگ فیل ہوں گے. اس دنیا میں پوری دنیا کے انسانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے صدقے میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. وہ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ لوگ جن تک یہ قرآن مجید پہنچ گیا ہے، ان پر فضل فرما کر، احسان فرما کر انہیں معلم بنایا قرآن مجید. اور وہ لوگ جن تک قرآن مجید نہیں پہنچا ہے، انہیں متعلم بنایا. یہ پورا مدرسہ بنا دیا گیا. دنیا ظاہر جاہلیت کا علاج. گاؤں کا رہنے والا ہوں، اپنے پس منظر میں دیکھتا ہوں کسی دیہات میں کوئی منسٹر پہنچے، کوئی افسر پہنچے، معلوم ہو کہ جاہلیت کا دور رہا ہے. کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے. اچھا اب ایک اسکول کھولتے ہیں. اسکول کھولنے کا اعلان ہوا. جن لوگوں پر نظر عنایت ہوئی ان کو جو ہے استاد رکھ دیا گیا. اب سال بھر تک اسکول چلتا رہا اور سال بھر کے بعد کیا معلوم ہوا کہ استادوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم استاد ہیں. اور وہ کبھی اپنی کلاس میں جا کر نہیں پھٹکے. کسی شاگرد سے بحیثیت استاد انہوں نے کبھی تعارف بھی نہیں کرایا اور ان کے بعد ایک لفظ نہیں پڑھایا. سال میں جب رزلٹ آیا اسکول کا تو معلوم ہوا 0% رزلٹ ہے. انصاف سے بتائیے میرے بزرگوں، سال بھر کے بعد وہ منسٹر معائنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد معلوم کریں کہ کیا ہوا، اسکول کیسا چل رہا ہے. تو لوگوں نے جواب دیا کہ ایک بھی بچہ پاس نہیں ہوا ہے، 0% رزلٹ ہے. تو اس کی اسکول کے ٹیچر کے ساتھ افسر کا کیا معاملہ ہوگا، منسٹر کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کا پروموشن کرے گا، انہیں پدم شری ایوارڈ دے گا یا کیا کرے گا؟ اسے اگر ان کو پھانسی دے دے تو کم ہے. اگر وہ سسپینڈ کر دیا ہے اس نے تو بہت بڑا احسان ہے. ڈیل دی گئی ہے، مہلت دی گئی ہے. میرے بزرگوں، ہمیں معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا اور پوری دنیا ہماری شاگرد بنائی گئی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے پس منظر میں ہمیں معلم قرآن، داعی قرآن بنا کر بھیجا گیا تھا
اب صورت حال یہ ہے کہ جس محلے میں مسلمان رہتے ہوں اور غیر مسلم بھائی غیر ایمان والے رہتے ہوں، وہاں پر سال بھر میں اگر ایک آدمی بھی پرانی اعتقاد اور پرانی اخلاق پرانی دین سے متصف ہو کر صاحب ایمان نہیں ہوا، اس اسکول کا رزلٹ 0%۔ اب ظاہر ہے استادوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، حاکم الحاکمین جو ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے وہی فیصلہ کم سے کم درجے کا ہے کہ سسپینڈ کر دیا جائے۔ یہ امت سسپینڈ حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے مدد سے انسانیت کو ظاہر ہے ان سے محروم کرنے والے نہیں، اور رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ ہم نے معلمیت کا حق ادا نہیں کیا، ہم اپنے شاگردوں کے پاس قرآن کا پیغام لے کر پہنچے نہیں۔ قرآن حکیم کی حفاظت، قرآن سے دوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نقص سے محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ نے انتظام کیا، ہمارے ذمہ قرآن کی حفاظت جو ہے ہماری ذمہ داری نہیں تھی، قرآن کی حفاظت کا انتظام اس طرح اللہ نے کیا تھا کہ قرآن کی اشاعت ہماری ذمہ داری تھی۔ ہمیں دنیا انسانیت تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا تھا، اور ہمیں چلتا پھرتا جس طرح ہدی للناس قرآن مجید ہے، اس طرح ہمیں ہدی للناس بننا تھا اپنے نبی کی اتباع میں۔ ہم نے فرض کو ادا نہیں کیا، اور صورت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک قرآنی خیر کو پہنچانے کے لیے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو علاقہ، جو طبقہ، جو محلہ، جو زندگی کا طبقہ، جو شعبہ زندگی کا قرآن سے محروم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کے سب سے بڑے مظہر سے محروم ہے، اور اس محرومی کے بیک واسطہ مجرم جہاں کہیں قرآن خیر نہیں ہے وہاں 100% مسلمان اور ہم لوگ ہیں، ہمارا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک قرآن خیر کو پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، واللہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس کا اعلان ہے کہ دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کر کے رہے گا۔ ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، سچے نبی نے خبر دی ہے، اور پھر قیامت کے سارے آثار ظاہر ہو گئے۔ یہی زمانہ ہے کہ پرانی خیر کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں سسپینڈ کر کے دوسرے لوگوں کو اپنے بندوں تک قرآن پہنچانے کا انتظام کر۔ ایسے عجیب عجیب واقعات 2 ہفتہ پہلے ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب امریکہ سے آئے تھے۔ ہمارے یہاں بھی یہی بحثیں چلتی رہتی ہیں کہ کافر کو قرآن مجید دیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ایک ناپاک آدمی کو مسجد میں لیا ہے بلا کر، اسی طرح کی بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب وہاں سے امریکہ میں شکاگو کے قریب ایک بڑا دعوتی ادارہ چلاتے ہیں، وہ تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں عام رجحان یہ بڑھ رہا ہے اور مسلسل اس کا شروع ہو رہا ہے کہ وہاں چرچز میں، گرجاؤں میں ہفتے میں 2 دن قرآن مجید کے درس کا نظام بنایا جاتا ہے، اور مسلم اسکالرس کو اجرت دے کر درس دلوایا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری تنظیم میں 32 گرجائیں ایسی ہیں جہاں ہمارے اسکالرس جاتے ہیں، اور وہ فری میں فی سبیل اللہ درس نہیں دلواتے بلکہ ہمیں اجرت دیتے ہیں۔ اس شرط پر ہم سے جو ہے انہوں نے ڈیلنگ کی ہے۔ وہاں پر قرآن مجید تقسیم ہوتے ہیں، اور کبھی 2 آدمی، کبھی 3 آدمی، کبھی 4 آدمی گرجاؤں میں مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ کہا ایک مرتبہ میں نے 10 لوگوں کو گرجا میں کلمہ پڑھا۔ آپ اپنے دروازے بند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے واقعات جھنجھوڑ دینے والے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، وقت نہیں ہے، ختم ہو جائے۔ مختصراً 2 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں 24 آیتوں کا بہت شور مچا اور اچانک ختم ہو گیا۔ ہم چونکہ 1.5 کے پیٹ کے لیے جیتے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمیں عالمین ہی امت بنایا تھا، نبی رحمت اللہ عالمین کے پیروں بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ہمارے جو ہے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی، اس لیے اس پس منظر میں معلومات ہی نہیں کرتے کہ اچانک 24 آیتوں کا اتنا شور مچا، اچانک ٹھنڈا ہو گیا خود بخود۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے دائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ RSS نے اپنی تمام ذیلی شاخ محاوری مسجد کا ایشو بہت دنوں سے گرمانے کی کوشش کے باوجود نہیں گرمایا جا رہا تھا، اور اچانک 24 آیتوں کا شوشہ سامنے آیا۔ RSS اس نے تمام اپنی ذیلی شاخوں کے ذمہ دار ارکان کی بڑی کانفرنس منعقد کی دہلی میں کہ یہ 24 آیتوں کا ایشو گرما کر کیسے اپنی برادران ہندو اکثر ووٹوں کو متحد کیا جائے، ان میں اشتعال پیدا کیا جائے۔ اس کے لیے 1500 ارکان کو دعوت دی گئی۔ ان کے یہاں ملی مسائل میں ذمہ داری کا احساس ان کو اسٹیج پر لانے کے لیے تمام اسلامی صفات ان کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک بہت ذمہ دار آدمی نے یہ بات بتائی
کہ 1500 لوگوں کو دعوت نامے دیے گئے، 1367 لوگ بی جے پی، شیو سینا، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، ساری تنظیموں کے الگ الگ تنظیموں کے دعوت نامے تھے. 1500 میں سے پورے ملک میں 1367 کی حاضری ہوئی. ملی مسائل میں ان کے شور اور بیداری کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح ان کو اسٹیج پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے. اب یہ خیال ہوا کہ 24 آیتوں کا پرنٹ آؤٹ نکالیں گے تو سمجھیں گے پتہ نہیں یہ 24 آیتیں ہیں کہ نہیں ہیں، سیاق و ثواب کیا ہے. یہ 1500 قرآن مجید کے ہندی نسخے ترجمے پکائے گئے، ان پر سلپ لگائی گئی اور نشان لگائے گئے. ذرا سی دیر میں کھول کر پڑھ لیں. جلسہ شروع ہوا تو شروع کے مقررین اور وکتاؤں نے تو بڑی جوشیلی تقریر کی. قرآن پر پابندی لگانی چاہیے، 24 آیتوں پر پابندی لگانے سے کام نہیں چلے گا. یہ کوئی سب مذہبی کتاب ہے، ایک ایسے دھارمک گرنتھ ہے، اس میں قتل کا حکم دیا گیا ہے اور اس طرح مارنے اور قتل عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس طرح ہونے لگے. جیسے جیسے پڑھتے گئے قرآن کا نور دل پر اثر کرتا گیا اور آخر کے مقررین نے اکثر مقررین نے یہ بات کی قرآن میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے، قرآن میں یہ ایشو ہرگز چلنے والا نہیں، کوئی اور ایشو تلاش کیا جائے. اسی پر بات نہیں کی گئی تھی. خط دیے گئے تھے کہ اپنے گھر جا کر قرآن مجید پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد واپسی میں اپنی مفید سفارشات پیش کی جائے. ہمارے بہت ذمہ دار آر ایس ایس کے رکن جو اللہ نے ان کو اسی قرآن کے واسطے سے ہدایت دی ہے، انہوں نے بتایا کہ 700 سے زائد لوگوں کے خطوط میں یہ مضمون کامن تھا کہ قرآن مجید میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے، ایشو ہرگز گرمانے والا نہیں ہے. اور قرآن مجید کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آر ایس ایس اپنی تمام شاخوں کے ذمہ دار ارکان کو قرآن مجید پڑھنا لازمی قرار دے کہ اس سے محنت آئیں گے. اور 2 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے اطلاع دی تو ان میں سے 9 لوگوں کی اطلاع مجھے مل چکی ہے کہ وہ مشرف اسلامی نہیں ہو گئے بلکہ قرآن مسلسل انتہائی دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اب سے 3 مہینے پہلے راجستھان میں ان صاحب کی کوٹھی کے سامنے سے گزر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ اب تک 33 لوگ مشرف اسلام ہو چکے ہیں. ہم پہنچائیں گے تو پہنچے گا یہ نہیں، اللہ اگر ہم نہیں حل کریں گے. قرآن مجید نے خود وارننگ دی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے اور تمہارے محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ ایسی قوم کو لا کر کھڑا کریں گے تمہاری طرح نہیں. آپ نے بہت مشہور دائی کا نام سنا ہوگا ڈاکٹر یوسف نریرے. تو لوگ ٹی وی پر آج جو ہے اچھے نیٹ پر جو ہے اسلامی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، انہوں نے نام سنا ہوگا ان کا. جوزف نریرے برطانیہ کے ایک بہت بڑی چرچ کے پادری تھے. ان کو چرچ نے اور مشن نے میونخ میں جرمنی میں جو اسلامی ریسرچ سینٹر ہے مستشرقین نے قائم کیا تھا، اس میں قرآن کی کمزوریوں پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھیجا تھا. قرآن مجید کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو قرآن کا نور چھن گیا اور نور میں اندھیرا ظاہر آ گیا. کہاں کمزوری کس کی تلاش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. جوزف نریرے کی جگہ یوسف نریرے لکھنے لگے. ان کو یہ طے کیا گیا تھا کہ جب اسلام کی کمزوری پر پی ایچ ڈی کر لیں تو اس کے بعد لبنان میں، سوڈان میں اور مصر میں عیسائیت کی دعوت کا کام کرنا ہے. سوچا کہ میں مشن کا نواخوار ہوں، میرے لیے حق کی دعوت کے لیے ایک میدان کار طے کیا ہے، اب مجھ پر حق واضح ہو گیا ہے، وہیں پر میں اسلام کی تبلیغ کروں گا. انہوں نے کوششیں شروع کی. انہیں 2 سال کے بعد عرب نیوز میں ان کی دعوتی کارگزاری آئی. میں رمیش شریف جانا ہوا تھا، اس وقت تک 44,000 عیسائی ان کی دعوت پر لبنان میں، سوڈان میں اور مصر میں اور اس کے نواب میں مشرف اسلام ہو چکے تھے. اس قرآن کی کمزوریوں پر پی ایچ ڈی کے لیے گئے تھے. ابھی میں اس مرتبہ ڈاکٹر دہرانی مدینہ منورہ میں انہوں نے بہت میرے پاس فون آیا کہ ڈاکٹر یوسف نریرے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میرا جانا ہوا. اب تو پوری دنیا میں انہوں نے کام کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے بتایا خوشی کی بات یہ تھی کہ اسرائیل میں 200 یہودی ان کی دعوت پر اب تک مشرف اسلام ہو چکے. ہم نے کام نہیں کیا. استبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں، تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کریں گے کہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ڈاکٹر راجندر پرساد مشر ہندوستان کے بہت مشہور اسکالر ہیں. وید درشن ان کی ویدوں پر تفسیر، ویدوں پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. مرلی منوہر جوشی جی جب ہمارے یہاں وزیر تعلیم بنے تھے، انہوں نے جے پور میں ایک انٹرنیشنل سنسکرت یونیورسٹی قائم کی تھی. اس کا وائس چانسلر ان کو بنایا تھا. وہ ہمارے یہاں فلت تشریف لائے. بہت کم سوتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں
اپنے مذہب کے مطابق بڑے مستقی، کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے بے ایمانہ کیا ہے، اس کے گھر پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ فلت تشریف لائے، بزرگوں اور شاہ صاحب کا وطن ہے، اللہ والے چاروں طرف مدفون ہے۔ اپنے ساتھی گجیندر پنڈا جو انہیں کٹیال جی کے برادر نسبتی، ان سے کہنے لگے پنڈا جی کیسے پیاروں کی بستی ہے اور کیسے سچوں کی بستی ہے، میرا دل جھکا جا رہا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیے قرآن نے مذہب کو دین کو مکمل کیا ہے، جب تک قرآن کو سمجھے گا آدمی سمجھے گا نہیں، دھارمک نہیں ہو سکتا، اور ٹرانسلیشن سے بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عربی جب تک خود نہیں جانے، جب تک یہ نہیں سمجھ صحیح مزے سے نہیں قرآن کو سمجھ سکتا میرے مالک کیا چاہتے ہیں۔ ہم تو عربی پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں مدرسے میں ہے گنجائش؟ میں نے کہا 2 سال کی چھٹی لے کر آ جاؤں؟ میں نے کہا ہاں آ جائیے، بالکل انشاءاللہ ایسی عربی آ جائے گی۔ کب داخلے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا شوال میں داخلے ہوتے ہیں۔ کب فارم کب ملتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی مل سکتے ہیں۔ میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ ذرا فارم گئے، نہیں محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اب میں طالب ہوں، ایسے نہیں ہوگا، میری مطلب ہے میں خود دفتر جا کے فارم لاؤں گا۔ خود دفتر گئے، فارم لائے۔ میں نے پوچھا جو ہے پنڈت جی آپ کو کیسے قرآن سے یہ تعلق پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ادے پور یونیورسٹی میں سنسکرت کا ہیڈ تھا، تو میں چلا جا رہا تھا، ایک گھر سے قرآن گانے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی۔ انہوں نے میں نے اپنے چیلے سے کہا کہ دیکھو یہ کون سا گائن گایا جا رہا ہے؟ انہوں نے آ کر جواب دیا آپ کو معلوم کر کے کہ عرب کے امام قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ قرآن مجید ہے تو سچی ایشوری ہماری ہے، وہی الہی ہے۔ کیسے کہنا ہے پنڈت جی کہ ویدوں کو سننے کے بعد دل سے جیسے سیاہی کے بادل پھٹتے ہیں، اس سے 100 گنا صرف اس کی آواز سے میرا دل صاف ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کی شکر ہے مشرف اسلام ہوئے ہیں۔ ہم پہنچائیں گے تو پہنچے گا نہیں، ہمیں سوچنا ہے۔ اب سسپینڈ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹرمینیٹ کر کے دوسرے ٹیچرز لائے جائیں، اسٹیج پر لانے کی تیاری لائے ہو رہی ہے۔ اتنے واقعات میں سنا سکتا ہوں قرآن مجید کی طرف آنے کے، قرآن مجید کی سے لوگوں کو کیسے کیسے واسطوں سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے اپنے بندوں کو مستفید کر رہے ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ قرآن مجید کے اس اہم ترین مبارک سیمینار میں ایک درد مندائی، ایک جو ہے ملت کے بھائی خاں اور ایک قرآن مجید کی صحیح خادم اور معلم کی اس آواز پر سے آواز ملاتے ہوئے یہاں سے عہد کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جب ہمیں معلم ید الاولیاء دائی یہ قرآن بنا کر بھیجا ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے اس سے پہلے کہ ہمیں ٹرمینیٹ کر کے دوسرے لوگوں کو لایا جائے، ہم معلمیت کا حق ادا کریں۔ معلم بننے کے لیے جب قرآن مجید کے آپ تیار ہوں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن پڑھنا آپ کو نہ آتا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن سمجھے نہیں آپ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب آپ کی زندگی میں قرآن علوم، قرآن اعمال، قرآن اخلاق، قرآن معاشرت آ جائے۔ یہ بنیادی علاج ہے اللہ جس اسلام نے پیش کیا تھا اس کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہم لوگ ید السفلا بن گئے۔ ید الاولیاء بنایا تھا، ہمیں دینے والا معلم بنایا تھا، سقی بنا کر بھیجا گیا تھا، ہم بن گئے بھکاری۔ اللہ نے ہمیں دیا تھا، مولانا سنا رہے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس آئیڈیالوجی نہیں، بڑے بڑے مذہبی اسکالر کے پاس قرآن مجید کا ایک لفظ، ایک جملہ سنا دیتے ہیں، اشش کر جاتے ہیں، سر دھننے لگتے ہیں۔ کیسا کلام ہے آپ کے پاس، کیسی خیر ہے آپ کے پاس۔ ہمیں اندازہ ہم چونکہ خود بھی ہم نے اپنے فرض کو سمجھا نہیں، اپنے منصوب کو سمجھا نہیں، اور ہم ید الاولیاء کی جگہ ید السفلا بن گئے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے کاسے کو پلٹیں۔ ایک شعر ہمارے ایک عزیز کا بہت ہی میرا دل چاہتا ہے پڑھنے کو، مجھے بڑا فائدہ ہوا اس سے۔ بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا۔ بچہ کاسا الٹا کر کے، فقیر کا بچہ تھا، اس نے سوچا کب سے بھیک مانگ کے ذلیل ہوتا رہوں گا، بچہ کاسا الٹا کر کے تخت، کاسا الٹ دیجیے اپنا، تخت بن جائے گا۔ بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا۔ مدت بعد لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی ہے، اسی دن سلطانی آ جائے گی۔ اپنے کاسے کو پلٹ دیجیے، آپ کے پاس سب کچھ ہے دینے کے لیے، اگر آپ آئیے قرآن اور آپ معلم قرآن ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں اپنے محسن و مربی حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دعوت برکاتہم کا اس مبارک مقدس سیمینار میں مجھے موقع دیا کہ میں آ کر یہاں پر آپ کے سامنے سبق سناؤں۔ میرے بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی یاد دہانی کا یہ مہینہ ہے۔ ہمارے لیے کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ اتنا بڑا محدث جس کی زیارت کے لیے ہم لوگ اگر مدینہ سفر کر کے جائیں تو یقیناً سفر کا جو ہے مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمارے درمیان آ گئے ہیں، ربیع الاول کی راتیں ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، ہمیں بہت ہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے ان کی صحبت سے کچھ دیر بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا۔
یقین و خطاب، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، جنتی لوگوں کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، اور اپنے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اور ہم عربی جانتے نہیں. یہ بڑی ہمارے لیے واقعی بڑی بدبختی کی بات ہے. لیکن ہم زبان نہیں جانتے تو دل کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. اللہ والوں اللہ کے قلب سے جو نور نکلتا ہے وہ یقیناً ہم پر اثر کرے گا. میری درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ یہ آخری خطبہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ شیخ المشائخ استاد المحدثین دنیا کے شیخ محمد عوام حفظ اللہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم لوگ اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے شرف کی بات سمجھ کر ان کے کو جو ہے اس عقیدت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق و محبت جو ہمارے لیے سرمایہ ہے، امت کا پاور ہاؤس ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ ان کے خطاب کو سن کر اور ان کی دعا میں شریک ہو کر یہاں سے جائیں گے. الحمدللہ.